السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے یہ حقائق کا ایک اور ایپیسوڈ اب آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آج ہم معلوم کریں گے، اب آئندہ ذی الحجہ کے ایام آنے والے ہیں، تو لوگ کئی قسم کے واقعات یا مناسبتیں بیان کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلی ذی الحجہ کو یا دوسری ذی الحجہ کو یا تیسری ذی الحجہ کو ایسے کچھ پہلے کے واقعات سے جوڑتے ہیں، جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا، یعنی 2 ذی الحجہ کو 3 ذی الحجہ جو بھی ہے، اس دن اگر روزہ رکھے گا تو اس کو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یہ ایسا ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے، کیا واقعی میں ایسے حدیثیں ہیں یا وہ حدیثیں ہیں تو کیا وہ صحیح ہیں، اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یقیناً افضل دن ہیں۔ ان میں کی جانے والی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں میں روزے بھی شامل ہیں۔ نیکیاں عام طور پر کہا گیا تو اگر کوئی آدمی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزے بھی انسان کے لیے نیکیوں میں سے آتے ہیں۔ خاص کر 9 ذی الحجہ اس دن روزہ رکھنا، خیر اس دن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2446، اور نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2417۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی، نام ذکر نہیں ہے، ایک بیوی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے، 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ جو 10 دنوں میں چند مناسبتوں کو ملا کر اس دن روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہے، ایسا جو بیان کرتے ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث جو بیان کرتے ہیں، نمبر 1 حدیث، وہ جو امالی نام کتاب میں موجود ہے، شجری روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 1650 پر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلی رحمت جو دنیا میں نازل کیا وہ 29 ذی القعدہ کو نازل کیا، لہٰذا جو 29 ذی القعدہ کو روزہ رکھے گا گویا کہ وہ 60 سال روزے رکھنے کا ثواب پائے گا۔ اسی طرح ابراہیم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، جو آدمی پہلی ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے زبور کو ذی الحجہ کے 7ویں دن نازل کیا، جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ اس کو اسی طرح توبے کی توفیق دے گا جس طرح داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی طرح کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کو یعنی عرفہ کے دن شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیا، تو لہٰذا جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا گویا کہ اس کو پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگلا سال یعنی آئندہ جو آنے والا سال ہے اس سال بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا 1 محرم کو قبول کیا، جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کریں گے۔ یہ حدیث ہے جو امالی نامی کتاب میں موجود ہے، لیکن یہ حدیث سندن موضوع ہے، یعنی گڑھا گیا ہے۔ اس سند میں ابو بکر بن محمد بن احمد بن محمد المفید ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا المغنی صفحہ نمبر 5260 میں کہ ان کے ضعف پر اجماع ہے اور وہ متہم ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 150 پر 8 جلد نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ وہ متہم ہے۔ اب یہ متہم سے مراد کیا ہے؟ امام ذہبی نے جو کہا متہم ہے، تو متہم سے کیا مراد ہے؟ متہم سے مراد کیا ہے؟ سبت ابن عجمی الکشف الحسیس میں جلد نمبر
ایک صفحہ نمبر 610 میں لکھتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا متہم کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے متہم ہے یا وضع سے متہم ہے، اور ان کے شیخ ہیں یعنی ابو بکر المفید کے شیخ ہیں احمد بن عبد الرحمن بن سعید القرشی۔ یہ کون ہے کسی کو نہیں معلوم، یعنی غیر معروف ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اصل میں احمد بن عبد الرحمن السقطی ہوں جو ابو بکر المفید کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، شاید وہ ہوں ایک اندازے کے مطابق۔ اگر وہ بھی ہیں یعنی احمد بن عبد الرحمن سقطی بھی ہیں تو ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے مغنی میں 340 پر 5 صفحہ میں کہتے ہیں کہ وہ معروف نہیں ہے، وہ ہارون بن یزید سے باطل حدیث روایت کیے ہیں۔ اس سند میں ایک اور راوی ہیں داود بن سلیمان بن علی جو معروف نہیں، یعنی کسی نے ان کا ترجمہ ہی ذکر نہیں کیا۔ ایک اور راوی ہے اسی سند میں سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس جو مجہول راوی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں صفحہ نمبر 360 پر 1 میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے قوم میں شریف تو تھے لیکن حدیث کے لحاظ سے معروف ہی نہیں تھے۔ نمبر یہ ہوا پہلی حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کی مناسبتیں۔ نمبر 2 دوسری حدیث دیلمی رحمہ اللہ کی مسند فردوس میں 4380 پر 1 میں یہ روایت مذکور ہے۔ اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزیادہ علی الموضوعات میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 560 پر 7 میں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ پہلی تاریخ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو اس دن روزہ رکھا 80 سال کا کفارہ ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو داؤد کا توبہ نازل ہوا، جو اس دن روزہ رکھے گا 60 سال کا کفارہ ہوگا۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس سند میں محمد بن سہل ہے جو حدیثیں گڑھا کرتے تھے، یہ مکذوب سند ہے، جھوٹوں کا سلسلہ اس میں موجود ہے۔ اس سند میں ابراہیم بن عبداللہ بن العلا موجود ہیں۔ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 120 میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے، اور اسی سند میں عبداللہ بن محمد البلوی ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 4550 پر 8 میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث گڑھا کرتے تھے۔ فتنی نے تذکرۃ الموضوعات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے صفحہ نمبر 119 میں۔ معلوم ہوا یہ بھی موضوع روایت ہے۔ نمبر 3 تیسری روایت، یہ بھی دیلمی کی روایت ہے، مسند فردوس میں موجود ہے، اور اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے الزیادہ علی الموضوعات میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 560 پر 5 میں۔ کیا ہے وہ حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام 1 ذی الحجہ کو پیدا ہوئے، جو اس دن روزہ رکھے گا 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اس میں محمد بن تمیم ہے جو کذاب ہیں۔ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ ضعفاء میں 230 پر 1 صفحہ نمبر میں فرماتے ہیں وہ کذاب ہیں، وضاع ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ مجروحین میں صفحہ نمبر 1013 میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے۔ حاکم سوالات سجزی اس میں جو ہے مذکور ہے 130 پر 7 صفحہ نمبر میں کہ یہ 10,000 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھے ہیں، نعوذ باللہ۔ نمبر 4 چوتھی روایت، سیوطی رحمہ اللہ نے الزیادہ علی الموضوعات میں ذکر کیا ہے دیلمی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ جو یوم ترویہ کو روزہ رکھے گا اللہ اس کو ایوب علیہ السلام کا ثواب عطا کرے گا، یعنی انہوں نے جو مصیبت میں صبر کیا ان کو جو ثواب ملا وہی ثواب اس آدمی کو عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو یوم ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو ثواب ملے گا۔ جو یوم نحر کو نماز پڑھنے کے بعد کھائے گا، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھائے گا اور نماز پڑھنے کے بعد اگر کھاتا ہے یعنی عید کے دن، تو اس آدمی کو
मुकम्मल दिन नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर इंतकाल हो गया तो वो शहीद होगा। इसमें हम्माद बिन अम्र जो मकज़ूब हैं, इब्न मईन फरमाते हैं, इब्न मईन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कामिल 415 सफ़ा नंबर में कि वो झूठ बोलते थे और हदीस वज़ा करते थे। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ज़ुअफ़ा वल मुतरुकीन में फरमाते हैं कि एक इब्न मईन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कामिल 415 सफ़ा नंबर में कि वो झूठ बोलते थे और हदीस वज़ा करते थे। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ज़ुअफ़ा वल मुतरुकीन में फरमाते हैं कि ये झूठ बोला करते थे। इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह मजरूहीन में सफ़ा नंबर 240 में फरमाते हैं कि वो हदीस को वज़ा करते थे। तो मालूम हुआ ये भी रिवायत मौजू रिवायत है। तो 4 हदीसें बयान की गई हैं, चारों हदीसें मौजू हैं। तो लिहाजा ऐसी ये ज़िलहिज्जा में जो वाक़यात बयान करके या मुनासबतें बयान करके रोज़ा रखना और उससे सवाब की उम्मीद रखना, ये गलत बात है। ये सनदों से साबित सही हदीसों में मौजूद नहीं है। लिहाजा ऐसी कोई बात अपने जहन में ना रखें। अलबत्ता ये बात जहन में रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में नेकियां करना अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप नेकी करते जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमारे नेकियों को कबूल करता रहेगा, सवाब ज़्यादा से ज़्यादा देता रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें सही हदीसों पर अमल करके सवाब को हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।